سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. ہمارے ہاں اس وقت قرآن پاک کا درس ہوتا ہے اور درس کے اندر یہ خلاصہ نہیں ہوتا بلکہ اس صورت کے اندر موجود بعض مضامین کو ذکر کیا جاتا ہے، بالفاظ دیگر جھلک ہوتی ہے. خلاصے میں بھی کافی وقت لگتا ہے، چونکہ وقت کم ہوتا ہے اس واسطے ہم بعض مضامین کو بیان کرتے ہیں. اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ان فرشتوں کی جو قطار میں کھڑے ہو کر صف باندھتے ہیں. تو جواب قسم ہے ان الہکم لواحد. دراصل یہ مشرکین کا رد ہے جو کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی لڑکی ہیں، اور آخر کے اندر فرمایا وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون. ہمارا تو ایک مقام متعین ہے اور ہم تو صف باندھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اس واسطے اللہ ایک ہے، نہ اللہ کی اولاد کوئی نہیں ہے، نہ اللہ کا لڑکا ہے، نہ اللہ کی لڑکی. اس صورت کے اندر حق جل شانہ نے متعدد انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور اس کے اندر خاص طور پر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے. پیغمبر کے خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ پیغمبر کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، پیغمبر کے قلب پر غفلت طاری نہیں ہوتی. اس واسطے پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے، حجت ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا انی ارا فی المنام، اے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تیرا کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ. انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان اللہ نے جو آپ کو حکم دیا آپ اس کو پورا کریں. اب آدمی حیران ہوتا ہے ایک نوجوان بچہ ایسی بات کرے. علامہ اقبال نے کتنی خوبصورت بات کہی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند تھی. اللہ کے حکم کے مطابق مینار میں لے گئے، وہاں پر لٹایا، بس اللہ کی طرف سے ندا آ گئی قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب کو سچا کر دکھایا ہے. اب یہاں پر انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح نوازا کرتے ہیں. 2 مینڈھے آ گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کے بدلے وہ مینڈھے کو ذبح کیا. وفدیناہ بذبح عظیم، یہ 2 نہیں بلکہ 1 تھا. وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین. بعد والوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ثنا باقی رہی. یہاں پر ایک بات یاد رکھنا کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل تھے، اگرچہ اہل کتاب یعنی یہود کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق تھے، لیکن قرآن کا سیاق بتا رہا ہے کہ نہیں، کون تھے؟ حضرت اسماعیل تھے، کیونکہ اس کے بعد ہے وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین. حضرت اسحاق کا ذکر تو بعد میں. حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 سال بڑے تھے کس سے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام سے. اس صورت کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر بھی بہت تفصیل کے ساتھ ہے کہ جب وہ ہجرت کر کے چلے گئے اذن الہی کے بغیر، کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن پیغمبرانہ شان کے مطابق ضروری تھا کہ وہ انتظار کرتے وہی کا. پھر ابتلا آیا، وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے. اس سارے واقعے کو اللہ پاک نے ذکر کیا. یہاں پر ایک بات ذکر کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو وہاں پر انہوں نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور دعا قبول کرنے کے نتیجے میں وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے۔ حق جل شانہ یہاں پر فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو قیامت کی صبح تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں۔ قیامت تک وہ کیا کر ہوتے ہیں؟ مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں۔ یہاں سے ایک اصول معلوم ہوا کہ ہر آدمی پر بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن کچھ انعامات ایسے ہیں کہ مانگو تو ملتے ہیں، کچھ انعامات ایسے ہیں کہ مانگو تو ملتے ہیں۔ اس واسطے دعا مانگنی چاہیے، دعا کا ذوق پیدا کریں۔ دعا کا ذوق اس میں ہوتا ہے جس میں اللہ کی ذات کے ساتھ انس ہوتا ہے۔ انس باللہ جب ہوتا ہے جب انس بالدنیا ختم ہو جائے۔ خانقاہ میں یہی باتیں سکھائی جاتی ہیں کہ دنیا کے ساتھ، دنیا کی چیزوں کے ساتھ دل کو نہ لگاؤ، اللہ کے ساتھ اپنے دل کو لگاؤ۔ سورت کو اللہ پاک نے بڑے شاندار طریقے سے ختم کیا۔ فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔